आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लेकर आया हूँ वो है अमलियात का इंसानी ज़िंदगी पर असरात। क्या तवीज़ात, अमलियात, जादू, नज़र, क्या ये इंसान की ज़िंदगी पर असर करते हैं या ये एक ऐसे ही फसाना है जो लोग कहते हैं। तो हम इसकी साइंटिफिक कंडीशन में जाएंगे और देखेंगे कि क्या अमलियात इंसानी ज़िंदगी पर असर करते हैं और क्या इसका किसी जगह सबूत भी है। तो सबसे पहले हम अमलियात की किस्में जानेंगे कि अमलियात कितने किस्म के होते हैं। अमलियात 3 किस्म के होते हैं। एक लिखाई यानी लिख के तवीज़ात कहते हैं, तिलस्सुम कहते हैं। तो दूसरा जो होता है वो पढ़ाई होती है, यानी कोई वजीफ़ा या कोई मेडिटेशन, जिससे रिहर्सल, जिससे कोई चीज़ पढ़ पढ़ कर बार बार पढ़ कर अपने फिलबदी दिमाग से निकाल कर किसी पर असरात छोड़ना। और दूसरा जो है ना, तीसरा जो है ना, वो है कोई मसलन चीज़ काम नहीं कर रही तो उसके साथ कोई और चीज़ मिलाकर काम कर लेना। अब जो लिखाई होती है उसे यहाँ हम हिंदुइज़्म में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं तो ये अक्सरियत है। तो यहाँ जो पढ़ाई होती है उसे मंतर कहते हैं। जो पढ़ाई होती है उसे मंतर कहते हैं। मंतर आवाज़ को कहते हैं। आवाज़ में फिर 2 तरह के असरात होते हैं, मस्बत और मनफी। जब हम किसी को मस्बत, आपको एक आम मिसाल मुआशरती देते हैं जो ज़हरी हैं, वो ज़हरी होते हैं और आवाज़ के असरात खफ़ी होते हैं, छुपे हुए भी। मसलन हम किसी को सामने खड़ा करके कहते हैं, वाह जी वाह मेरा खूबसूरत भाई, मेरा प्यारा दोस्त, मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसकी खसूसियात हैं, ये आला खूबियों का मालिक है, और तारीफ़ें जो वाकई सच्ची भी हों तो उसको खुश कर देंगी। अब ये हैं आवाज़ की मस्बत क़ुव्वतें। अब आवाज़ की मनफी क़ुव्वतें हैं कि हम किसी को गाली गलौज करते हैं और उसको जो है ना, उसको गंदा रवैया देते हैं तो वो गुस्से हो जाएगा। अब एक तरफ हम किसी में आवाज़ छोड़कर रहम पैदा करें और एक तरफ आवाज़ छोड़कर हम उसमें क्रोध पैदा करें जिससे वो कत्ल भी कर सकता है। तो ये है अपना मंतर की या आवाज़ की इर्ताशी क़ुव्वत का असर। इसको कुरान मजीद में अगर ले जाएं तो वहाँ एक आयत हमें इसकी डिफ़ाइन करती है कि वलौ अन्ना कुरआन सोयरत बिही जबाले और कोतियात बिहिल अर्ज़ कुलमा बिहिल मौता। ये आवाज़ की इर्ताशी क़ुव्वत से आप ज़मीन के पहाड़ को अपनी जगह से हिला सकते हैं, ज़मीन के टुकड़े कर सकते हैं और मुर्दे से भी बात करा सकते हैं। तो ये आवाज़ के अंदर, मंतर के अंदर आवाज़ की इर्ताशी क़ुव्वतें होती हैं जो इंसान पर असरअंदाज करती हैं। अब हम आते हैं जंतर की तरफ, यानी लिखाई की तरफ। लिखने वाला जो तावीज़ है वो क्या असरअंदाज होता है। मसलन एक बंदे ने कहा जी, एक बादशाह ने लिखा कि ये मुहर है, फ़लाँ बंदे को बैयत लो वरना उसको कत्ल कर दो। तो वो या तो बैयत करेगा या फिर जो है ना उसको कत्ल कर दिया जाएगा, परवाना उसका आ जाएगा। दस्तखत होते हैं कि फ़लाँ बंदे को हैंग टेल टू डेथ, तो जो दस्तखत होते हैं। अब मस्बत की तरफ आते हैं। मैं एक चेक लिख कर देता हूँ आपको कि जाओ ये 2 लाख रुपया बैंक से ले लो। तो इस लिखाई की भी हकीकत है, इसके पीछे भी एक फ़ायदा देने वाले और नुकसान देने वाली बातें होती हैं। इस तरह जो है ना पाक पैगम्बर
نے بھی کئی بار کہا ہے کہ اگر آپ کوئی معاہدات کرتے ہیں تو ان کو لکھ لیا کرو۔ لکھنے کی ترغیب آپ سے بھی کئی بار آئی ہے، عملیات تویزات لکھنے کی بھی ترغیب آئی ہے کہ جب حضرت امام حسن اور حسین کو نظر لگ جاتی تھی تو آپ نے تعویذات لکھ کر ان کے گلے میں لگائے تھے تاکہ ان کو نظر نہ لگے۔ اب ہم تیسرے کی طرف آتے ہیں، تنتر کی طرف، یعنی ٹونا یہ جو ہے نا یہ بھی قدیم آ رہا ہے اور اسلام میں بھی اس کی حقیقت ہے۔ ٹونے کی اصل جو حقیقت سامنے ہے وہ یہ ہے کہ مثلا لوگ جو ہے نا خیر برکت کے لیے جو ہے نا قرآن مجید میں ہے لوگ ٹونا کرتے تھے کس چیز کا، مثلا وہ بنی اسرائیل جو ہے نا تابوت سکینہ لے کر چلتے تھے، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ عصا لے کر چلتے تھے، تو وہ اور جو ہے نا ایسے ہی آپ کو کئی مثالیں ملیں گی، تو اسے ٹونا کہتے ہیں۔ مثلا ایک بندے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ چل نہیں سکتا، لیکن اس کو ہم لکڑی دے دیں تو وہ اس لکڑی کے آسرے روڈ پر چلا جائے گا، تو اسے تنتر بولتے ہیں۔ جیسے کوئی خیر برکت کے لیے مثلا یاقوت کا پتھر پہن لیتا ہے کہ تاکہ اس کو دل کی بیماریاں نہ ہو، گردے کی بیماری نہ ہو، وہ زر دقیق پہن لیتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا ٹونا بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ مثلا ہاتھ سے نہیں کاٹ سکتا تو چاقو سے آلو کاٹ لے گا، تو یہ ٹونے میں آتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں انسان کی زندگی میں اہم اثرات رکھتی ہیں، ان کے اثرات مسلمہ ہیں، اگر کوئی نہ مانے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ یہ اچھا، اس کے بعد یہ عملیات تویزات، ان کو ہم 3 حصوں میں جو تقسیم کیا ہے، ایک اس کی پڑھائی ہے، ایک اس کی لکھائی ہے، اور ایک اس کی جو نا ٹونا ہے، یعنی جنتر منتر تنتر۔ یہ تینوں چیزیں انسانی زندگی پر اثرات کرتی ہیں اور ان کے اثرات مسلمہ ہیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو اسے 3-4 گالیاں جانے دو اور پھر دیکھو کہ وہ غصے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر غصے ہو تو پھر یہ سمجھنا کہ یہ زندہ بھی ہے اور اس کے ٹیمپر کو آواز کے ارتعاشی قوت چھو رہی ہے، اگر چھو رہی ہے اس پر اچھا اثر جا رہا ہے تو برا اثر بھی جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ ایک انسان پر سامنے ہے، ہم اس کو آواز کی ارتعاشی قوت پہنچا سکتے ہیں۔ ہماری جو آواز ہے ہم 20 ایچ لیڈ سے نیچے نہیں سن سکتے اور 20,000 ایچ لیڈ سے اوپر بھی نہیں سن سکتے، تو درمیان میں ہم سنتے ہیں۔ اب ایک بندہ مثلا دور بیٹھا ہے ہم سے، جو سامنے 20 سے 20,000 تک یعنی کہ ہم سنا سکتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اگر کوئی 4 ایکڑ پر کھڑا ہے تو ہم اسے زور سے آواز دیں گے، او امداد پانی لے آؤ، تو وہ لے آئے گا، پہنچا دی۔ اب اگر کوئی کراچی کھڑا ہے تو پھر یا سعودی عرب میں ہے یا انگلینڈ امریکہ ہے تو ہم یہاں ایسے ہی دماغ سے اپنی ویوز نکالیں گے اور اپنی ویوز اس کے دماغ کو میچ کر کے اس میں کنورٹ شروع کر دیں۔ جب کنورٹ کریں گے تو ہمارے دماغ سے جو ویو نکل کر اس کے دماغ میں جائیں گی، اسے کہتے ہیں غیر محسوس طریقہ۔ ایک محسوس طریقہ میں نے آپ کو گالی دی، آپ نے سن لی۔ ایک غیر محسوس طریقہ کہ میں دل میں آپ کو برا جان رہا ہوں، برے چیزیں نکل کر آپ کی طرف جا رہی ہیں، تو وہ آپ کو بھی ٹیلی پاتھ کر رہی ہوتی ہیں، آپ کے برین کو ہیپر کر رہی ہوتی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کو سر میں درد شروع ہو جائے گا، جسم بوجھل شروع ہوگا، کیونکہ ایکسٹرا میموری آپ میں فیڈ کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ عملیات کے اثرات زہری بھی ہوتے ہیں اور خفی بھی ہوتے ہیں۔ خفی ہوئی ہیں کہ دور کوئی بیٹھا ہے اور آپ کی طرف سگنل بھیج رہا ہے دماغ سے، یا کوئی پڑھائی کر رہا ہے یا آپ پر جو ہے نا برے نظرات چھوڑ رہا ہے، تو اس طرح آپ اثرات کی زد میں آ سکتے ہیں۔ ایک زہری پڑھائی ہے اور ایک خفی پڑھائی ہے۔ خفی پڑھائی یہ ہے کہ دور والے لوگوں پر پڑھ کر بھیج دو یا عملیات لے کر ان کے نام منسوب کر دو، تو وہ خیر وہ شر دونوں کی طرح وہ دونوں طرف سے وہ اثر کرتے ہیں۔ خیر کی طرف بھیجو تو خیر والے اثر کرتے ہیں، شر کی طرف بھیجو تو شر والے اثر کرتے ہیں، کیونکہ انسان کا جو برین ہوتا ہے یہ لائیو ہوتا ہے، اس میں موت نہیں ہوتی، موت کا آرڈر اوپر سے آتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جو لائیو ہوتا ہے تو لائیو اس کو جو ہے نا ٹیلی پاتھ کر سکتا ہے، اپنا اس کے طرف ٹیلی کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ اس ٹیلی کمیونیکیشن میں سامنے اور جو ہے نا دور، تو ایک ہی سطح کے اثرات جاتے ہیں۔ جو سامنے والے ہوتے ہیں وہ ذرا جلدی اثر کرتے ہیں اسی وقت،
اور جو دور باتیں ہیں وہ تھوڑا لیٹ اثر کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دماغ پر اثر ضرور کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔